السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آج 21ویں صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی بدولت انسان وہ کچھ حاصل کر چکا ہے جو کہ شاید اس نے اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کیا تھا۔ میڈیکل سائنس، روبوٹک ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسانی زندگی کی ہر سہولیات اس وقت اپنے عروج پر ہیں، اور اسی سائنس اور ترقی اور ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر انسان اکثر اپنی اوقات کو بھلا بیٹھتا ہے اور وہ اللہ کی قدرت اور اس کی فطرت کو بدل کر چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس دنیا و کائنات اور خود اس کے جسم کی مالک ایک ذات موجود ہے جس کی مرضی اور حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں، اور وہ ہر زمانے میں چاہے تو دنیا کے طاقتور اور صاحب اختیار انسان کو بھی نمرود اور فرعون کی طرح باقی دنیا کے لیے عبرت بنا دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم موجودہ دور کے ایسے مشہور لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے قانون قدرت کو چیلنج کیا اور باقی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ مشہور امریکی سنگر، سانگ رائٹر اینڈ ریپر ٹین ٹیکشن کو کم عمر کے اندر ہی میوزک کی دنیا کے اندر اتنی کامیابی اور شہرت ملی کہ وہ اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ اسے لگا تھا کہ یہ جو لوگ اسے بے تحاشا چاہتے ہیں ہمیشہ اس کو ایسے چاہتے رہیں گے، اور اس نے اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹھیک 1 سال کے بعد لوگ میری خدا کی طرح پوجا کریں گے۔ یعنی یہ خود کو خدا کا درجہ دے رہا تھا کہ میں آنے والے ٹائم کے اندر اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ لوگ مجھے سجدہ کرنے لگیں گے۔ پر ٹھیک 1 سال کے بعد امریکی ریاست فلوریڈا کے اندر کچھ لوگوں نے اس کی گردن پر مسلسل فائر کر کے اس کا قتل کر دیا، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قتل کی واردات تھی ہی نہیں بلکہ ڈکیتی کی واردات تھی جس کے اندر قتل کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ پر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہمیشہ تو کیا لوگ کچھ ہی دن کے اندر اس کا غم بنا کر اسے بھول چکے ہیں اور کسی نئے کی تلاش کے اندر ہیں، اور یوں اللہ نے اس شخص کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اپنے ٹائم میں دنیا کی سب سے لگژری اور ایڈوانس شپ ٹائٹینک کے مالک نے اپنی اس ایجاد پر ایک بار اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے کہ اب خدا بھی چاہے تو بھی اس شپ کو نہیں ڈبا سکتا، اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ 882 فیٹ لمبا اور 175 فیٹ اونچا یہ شپ 14 اپریل 1912 کے اندر نارتھ اٹلانٹک اوشن کے اندر ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرا کر 2 ٹکڑوں کے اندر ٹوٹ گیا اور اپنے ساتھ 1500 سے بھی زیادہ لوگوں کی جان لے گیا۔ دنیا میں آج تک بڑے بڑے بحری جہاز پانی کے اندر ڈوب کر تباہ ہو چکے ہیں، پر ٹائٹینک کو آج تک عبرت کے طور پر دنیا اس کے نام سے پہچانتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر اس کشتی کا مالک تو بن سکتا ہے پر نہ اس سمندر کا مالک ہے اور نہ خود اپنی جان کا۔ 1985 کے اندر برازیل کے مشہور لیڈر ٹینکریڈو نیوس نے اپنی ایک تقریر کے اندر اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میں الیکشن جیت گیا تو پھر خدا بھی مجھے پریزیڈنٹ بننے سے نہیں روک سکتا۔ برازیل میں 1964 سے 1985 تک ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، یعنی آرمی نے ملک پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور 1985 کے اندر ٹینکریڈو نیوس آفیشیلی طور پر الیکشن جیت کر برازیل کا پرائم منسٹر بننے ہی والا تھا، لیکن کچھ ہی دیر پہلے اپنی کامیابی کے 40ویں دن ایک انتہائی خطرناک قسم کے انفیکشن کی وجہ سے اس کی اچانک سے موت ہو گئی، اور اس کا یہ دعویٰ اور چیلنج بالکل ایسے ہی ادھورا رہ گیا۔ کازوزا 1980 کی دہائی کے اندر برازیل کا ایک بہت ہی مشہور سنگر تھا۔ اس کی دولت اور شہرت کا نشہ جب اس کے سر پر سوار ہو کر لمٹ کراس کرنے لگا تو اس نے میوزیکل کنسرٹ کے اندر سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے بڑے تکبر سے کہا کہ خدا یہ دھواں تمہارے لیے ہے، یعنی اللہ کی توہین کرنے کی کوشش کی کہ میں خدا کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اور نہ ہی اس پر یقین رکھتا ہوں، یہ سب کامیابیاں میں نے خود حاصل کی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف 32 سال کی عمر کے اندر 1990 کے اندر ایڈز کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ آج کے جدید دور کے مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کو بھلا کون نہیں جانتا؟ وہ واضح طور پر خدا کے وجود کا انکاری تھا، کیونکہ اسٹیفن کہا کرتا تھا کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی کریٹر موجود ہے، بلکہ اس کائنات کو فزکس کے اصولوں کے مطابق ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انسان بھی زمین پر بسے ہوئے ہیں۔ اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم کے اندر وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنے کے لیے کسی خدا، کسی کریٹر کی کوئی ضرورت نہیں، پر 1963 کے اندر صرف 21 سال کی عمر کے اندر وہ ایک ناقابل علاج نیورولوجیکل بیماری کے اندر مبتلا ہوا تھا، اور 2018 کے اندر اسی بیماری کی وجہ سے 76 ایئرز کی ایج کے اندر اس کی موت ہو گئی۔ مگر اپنی بیماری اور اس کے علاج کے لیے وہ چاہ کر بھی سائنس کی مدد سے کچھ نہیں کر پایا۔ اگر آپ دنیا کے مشہور ترین یوٹیوبرز میں سے ایک مسٹر بیسٹ کی ویڈیوز دیکھتے ہوں تو یقیناً اس لڑکے کو ضرور پہچانتے ہوں گے، جو تقریباً مسٹر بیسٹ کی ہر ایک ویڈیو کے اندر ہی شامل ہوا کرتا تھا، اور اس کا نام ہے کرس ٹائسن، جو جیمی عرف مسٹر بیسٹ کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا، پر اسلام کے خلاف نفرت اور بغض سے بھرا ہوا تھا، جس کا اظہار اس نے اپنی ایک ٹویٹر پوسٹ کے اندر کھلے عام کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسلام بہت ہی ایک بیک ورڈ اور جاہلانہ قسم کا مذہب ہے، جہاں پر انسانوں اور خاص طور پر عورتوں کی کوئی عزت نہیں اور نہ ہی ان کے کوئی حقوق ہیں۔ یہ غاروں اور صحراؤں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے، نہ کہ آج کے دور کے لیے۔
اپنی اس اسلام دشمنی اور توہین کے بعد اللہ نے اس کا ایسا عبرتناک انجام کیا کہ سوچ کر بھی آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، کیونکہ اپنے کھلے عام اسلام مخالف بیانات کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں نے کھل کر اسے کرٹیسائز کیا، جس کے بعد جمی نے اسے اپنی ویڈیوز کے اندر لینا بند کر دیا۔ اس کی ایک بیوی اور بچہ تھا، اس کی بیوی اس کو طلاق دے کر چھوڑ کر چلی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اس شخص نے اپنی سرجری کروا کر خود کو مرد سے عورت کے اندر بدلوا لیا، اور یوں اللہ نے اس کو ایسی ذلت دی کہ آج انٹرنیٹ کی دنیا پر یہ سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ مشہور امریکی کینیڈین سنگر جسٹن بیبر کو کون نہیں جانتا؟ یہ بچپن سے ہی میوزک انڈسٹری کے اندر رہ کر پوری دنیا کے اندر اپنی اچھی خاصی فین فالوئنگ رکھتا ہے۔ جب اس کی شہرت کا نشہ سر پر سوار ہونے لگا تو اسلام دشمنی کے اندر اس نے کچھ ہی عرصہ پہلے کنسرٹ کے اندر انٹری کے وقت سر پر سکارف پہن کر نہ صرف گانے گائے بلکہ ڈانس کر کے حجاب اور اسلام کا مذاق بنایا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 28 سال ہے، اور اس کنسرٹ کے کچھ ہی دن کے بعد جب ایک صبح اس نے اچانک سے اٹھ کر دیکھا تو اس کے چہرے کی ایک سائیڈ بالکل پیرالائز ہو چکی تھی۔ یہ نہ تو اپنی ایک آنکھ کو جھپکا سکتا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے بول سکتا تھا، کیونکہ ایک وائرس نے اس کے چہرے کی نرو پر اٹیک کیا تھا، جو کہ جوانی کی عمر کے اندر ہونا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ پر اللہ نے اس شخص کو چھوٹے سے فالج کے ذریعے یہ وارننگ دی کہ سدھر جاؤ، ورنہ جو اللہ تمہاری یہ حالت کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے تم بے بس ہو جاؤ، اس کے لیے تمہیں نشان عبرت بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اور آخر میں اپنے میوزک کی وجہ سے کروڑوں انسانوں پر اپنا اثر و رسوخ چھوڑنے والے مائیکل جیکسن کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ انسانی تاریخ میں کوئی بھی سنگر اتنی شہرت حاصل نہیں کر سکا جتنی سے ایک بندے کو حاصل تھی۔ وہ جہاں جاتا وہاں کے روڈز، مال ہجوم سے بلاک ہو جاتے، لوگ اس کے کنسرٹ کے اندر اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے، لوگ اس کے پیچھے دیوانے تھے۔ مائیکل جیکسن کا دعویٰ تھا کہ وہ موت کو شکست دے کر 150 سال تک زندہ رہ کر دکھائے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے گلوز کے ذریعے لوگوں کو ملنا شروع کیا تاکہ جراثیم سے بچ سکے۔ وہ خاص قسم کے آکسیجن سلنڈر کے اندر سوتا، اسے چیک کرنے کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہر وقت تیار رہتی جن کے پاس انسانی آرگن بھی موجود ہوتے تاکہ ایمرجنسی کی صورت کے اندر مائیکل جیکسن کو بچا سکیں۔ کئی 100 سرجریز اور احتیاطوں کے باوجود بھی صرف 45 سال کی عمر کے اندر، یعنی اس عمر کے اندر جس کے اندر ایک عام انسان بھی قدرتی طور پر نہیں مرتا، مائیکل جیکسن قابل رحم حالت کے اندر اس دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کے وہ چاہنے والے لوگ جو کہ اسے دیکھنے کے لیے ایک وقت کے اندر تڑپتے تھے، آج آہستہ آہستہ اس کو بھلا چکے ہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی، ہمیشہ زندہ رہنے والی، سب کچھ جاننے والی اور سب سے طاقتور ذات صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔